معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بیاری اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ نوشیروان کا پیدا ہونا۔ جب 9 مہینے گزر گئے تو ایک روز ایک گھڑی دن چڑھے محل میں سے ایک خواجہ سرا آیا اور بادشاہ کے کان میں کچھ آہستہ سے کہہ کر چلا گیا۔ تب بادشاہ اسی وقت دربار برخاست کر کے خلوت میں آ گیا اور بزرجمر کو بلایا اور دولت کی ساتھ دیکھو کہ ہمارے گھر میں لڑکا ہوا چاہتا ہے۔ تو بزرجمر نے وقت دریافت کرنے کے لیے گھڑیال ہندی اپنے پاس رکھیں اور ستارے معلوم کرنے کے لیے ایک طرف استرلاب رکھ دیے اور تختہ اپنے روبرو رکھا اور قرہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر زینت کی اور عین وقت ڈالا اور زائچہ لکھ کر تالے میں نظر کی تو تمام شکلوں کو خواب اچھی طرح دیکھ کر بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ بادشاہ زادہ ملک ایران میں 100 سال بادشاہت کرے گا، بلکہ 7 اقلیم سے خراج لے گا، ایک مصاحب بد کے سبب سرگردانی بھی بہت سی اٹھائے گا۔ یہ کہہ کر نام رکھنے کی فکر میں تھے کہ کیا نام رکھا جائے۔ وہیں عیار آئے اور بادشاہ کو خبر دی کہ وہ چشمہ خاص کئی سال سے سوکھ گیا تھا، آج اس میں بہت پانی آ گیا ہے۔ بزرجمر نے باموجب اس خوشخبری کے نوشیروان نام رکھا۔ بعض راوی لکھتے ہیں کہ دولت کے وقت بادشاہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ بزرجمر نے بادشاہ خواجہ بزرجمر کو خلعت عطا فرمایا اور حکم دیا کہ شادیانے بجائے جائیں۔ یوں ہی یہ خبر ہوئی اور توپ خانے میں مبارکباد کی سلامی ہونے لگی اور نکار خانے میں جہاں تک نکارچی تھے انہوں نے زربفت کے تھانوں سے نوبت خانے کو بڑھ کر سائبان اور پردے باد سے بلند کیا اور ہاتھ میں لے کر نکارے بجانے لگے۔ یہ آواز ہر ایک غنی اور فقیر نے سنی، جہاں تک عمرہ تھے سب نے مبارکباد دی اور نظریں بادشاہ کو دے کر تہنیت دی۔ نذرانے لے کر موافق مرتبے کے انہیں خلعت دیے گئے۔ بعدہ صحبت جشن آراستہ ہوئی، جہاں تک دعا گو تھے حاضر ہوئے اور بھانڈ مراسی کشمیری قوال سب ہی تھے اور طوائفوں کے طائفے بھی حاضر تھے۔ رباب، ستار، تنبورہ، چنگ، سارنگی، تال، پکھواج، ڈھولک، خنجری بجنے لگیں اور ان کے سروں کے ساتھ جہاں تک وہ خوش آواز تھے، خیال گیت، سنگیت، ترانہ، سرگم، ٹھمری وغیرہ گانے لگے اور کنجیاں، ڈومنیاں، مراسنیاں جو بنولیاں آئیں، ہر ایک کا ایک طرف ناچ ہونے لگا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس روز اتنا مال و زر انعام میں خرچ ہوا کہ ہر ایک فقیر اپنے اپنے گھر میں آسودہ ہو گیا۔ رعیت کو تمام ملک کی تحصیل معاف فرمائی۔ نوشیروان کے دولت سے 11ویں روز عین جشن میں بادشاہ کو خبر ہوئی کہ الکش کا نواسہ بختیار کی طرف سے پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر بزرجمر سے فرمایا کہ یہ لڑکا تیرے دشمن کی اولاد سے ہے، اس کا نانا بھی تیرا دشمن تھا، اگر یہ زندہ رہا تو ضرور تجھ سے دشمنی رکھے گا، اس کو مار ڈال تاکہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ اگر زندہ رہا تو بہت فساد برپا کرے گا۔ بزرجمر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور اختر دولت ہمیشہ بلند رہے، جو ارشاد سو بجا ہے، لیکن ابھی بیگانہ ہے۔ بزرجمر اس کو بخشوا کے سوار ہوئے اور الکش کے گھر جا کر اس لڑکے کا نام بختک رکھا اور پرورش کے واسطے تاکید کی کہ یہ دونوں لڑکے پلنے لگے۔ جب نوشیروان 4 سال کا ہوا تو کباد نے بزرجمر کے حوالے کیا تاکہ علم و ادب سیکھے۔ بزرجمر نے بختک سے بھی بادشاہ کی نظر دلوائی اور نوشیروان کا مصاحب کیا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ نوشیروان ذہین تھا، کئی سال اس نے نجوم کے علم کی تحصیل میں صرف کیے اور عالموں میں مشہور و معروف ہوا۔ اس نے حیت و ہندسہ اور بیان و آداب کے متعلق معقول معلومات کی اور علم و رمل و نجوم میں ایسی معلومات ہوئیں، آئینہ دل پر احوال ضمیر ہر شخص کا معلوم ہونے لگا اور گنج دفینے بھی ظاہر ہونے لگے۔ خط مثل، نستعلیق و نسخ و سلس و ریحان، خفی و جلی، شکستہ و شگفتہ، گلزار سب میں اور سپہ گری کے امور میں
کشتی، نیزہ بازی، بندوق لگانا سب کو معلوم کیا۔ 12ویں سال میں ہر فن میں لاسانی ہوا کہ کوئی کسب اور ہنر اس سے باقی نہ رہا۔ ایک دن چین سے کئی سوار آئے تھے۔ بادشاہ کو تحائف دے کر شہزادے کو نظر دی۔ نوشیروان نے راہ و رسم چین کی پوچھی اور سوداگران نے خاقان اعظم بادشاہ چین کی بیٹی کی اس قدر تعریف کی کہ نوشیروان اس پر نادیدہ عاشق ہوا۔ چند روز میں یہ حال ہوا کہ کھانا پینا بھی بند ہو گیا۔ فرمایا، خواجہ تم کو میں اپنا بزرگ جانتا ہوں کہ میرے استاد ہو، تم سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ بادشاہ چین کی بیٹی پر عاشق ہوا ہوں، ہر چند چاہتا ہوں کہ دل کو قابو کروں، پر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس امر کو نہ پاؤں گا تو زندہ رہنا دشوار ہے۔ بزرجمر نے عرض کی کہ بادشاہ زادے شہزادیوں پر عاشق ہوتے ہیں، آپ خاطر جمع رکھیے گا، میں اس بادشاہ زادی کو آپ جا کر لاؤں گا۔ نوشیروان کی خاطر جمع کر کے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ بادشاہ زادے کے آزار کا باعث یہ ہے کہ بادشاہ چین کی بیٹی پر فریفتہ ہے۔ بادشاہ نے بے اختیار ہو کر کہا، سوائے تمہارے اور کسی سے یہ کام نہ ہوگا۔ خزانے اور کوٹڑیوں کی کنجیاں لے کر جتنا اسباب نقد جنس درکار ہو لے لو اور چین میں جا کر اس کو لے آؤ۔ بزرجمر نے جو چیز ضروری اور درکار تھی ساتھ لی اور 50,000 پیادہ توپچی اپنے ہمراہ لیے اور چین کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن بگتک کا یہ عالم تھا کہ ہر روز اپنی ماں سے کہتا تھا کہ یہ حکیم بادشاہ کے نزدیک بڑا راز ہے، پر میں بھی جب موقع پاؤں گا اپنے نانا کا بدلہ لوں گا، اور ہر روز نوشیروان سے بزرجمر کی طرف سے بدی کے سوا کچھ نہ کہتا تھا، بلکہ کئی مرتبہ بادشاہ زادہ خفا بھی ہوا، پر اس نے اپنی عادت نہ چھوڑی۔ سب ہیڈنگ نوشیروان عادل کی شادی مہر انگیز کے ساتھ ہونا۔ راوی اس داستان کو بیان کرتے ہیں کہ بزرجمر جب چین کے نزدیک گئے اور خاقان اعظم کو یہ خبر دی کہ بادشاہ ہفت کشور کشاد کا وزیر آتا ہے، تب اس نے سردار اپنے 4 بیٹوں کے ہمراہ کر کے استقبال کے لیے بھیجے اور شہر کو آئینے کی طرح بند کیا تاکہ لطف دو چند معلوم ہو۔ بزرجمر جب قریب دروازے کے پہنچے تھے کہ بادشاہ ختن اور سرداران چین پیشوائی کو آئے تو بزرجمر کو لیے گئے، خاقان اعظم کی بارگاہ میں عرض گزاری اور اپنے دستور کے مطابق نہایت آداب کے ساتھ مجرا کیا۔ بادشاہ آداب و لحاظ اس کا دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوا اور خواجہ کو خلت عطا فرمایا۔ اس روز بادشاہ چین اور بزرجمر میں باہم ایسا اختلاط ہوا کہ بادشاہ نے جو سوال کیا اس کا جواب نہایت باثواب پایا۔ کہتے ہیں اس روز خواجہ بزرجمر کی حسن جوابی سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور 11 مرتبہ ان کو سرفرازی کا خلعت دیا اور بزرجمر کی ہر بات سے خوش ہوتا تھا۔ سامنے اس کے ایک بت خانہ تھا۔ بادشاہ چین عبادت کے واسطے اس میں گیا اور بما اپنے سرداروں کے سجدہ کیا، لیکن خواجہ جا کر ایک جگہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھتے تھے۔ بادشاہ اپنی عبادت سے جب فارغ ہوا تو بزرجمر سے کہا کہ تم نے عبادت کیوں نہیں کی؟ عرض کیا کہ یہ تمام بت کس وقت میں بنے تھے؟ فرمایا کہ بعض جمشید کے وقت میں اور کتنے میرے وقت میں بنے ہیں۔ بزرجمر نے کہا جو چیز آپ نے بنائی ہو کب سر اور سجدے کے لائق ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ بزرجمر سے پوچھا کہ اس طرف تمہارے آنے کا کیا سبب ہے؟ عرض کیا کہ بادشاہ ہفتے کشور کا لڑکا نوشیروان علم و فضل اور آئین سلطنت میں لاسانی ہے، وہ شہزادہ نور اقبال ملکہ مہر انگیز پر عاشق ہے، یہ تحائف شہزادی کے واسطے بھیجے ہیں اور نوشیروان کے لیے اس کی طلب کی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہوں کے سوا دوسرے سے رشتہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ چین نے یہ سن کر فرمایا کہ میری سعادت ہے کہ میرا داماد نوشیروان ہو۔ وہیں فرمایا کہ مہر انگیز کے ہمراہ کر کے بطرف ایران بزرجمر کے ساتھ روانہ کیے۔ کئی مہینے کے بعد جب وہ ایران کے نزدیک پہنچے تو بادشاہ کو خبر ہوئی کہ بزرجمر چین سے مہر انگیز کو لے کر آئے ہیں۔ شہر سے 5 کوس پر لشکر اترا ہے۔ تب فرمایا کہ شہر آئینے کی طرح بند ہوا اور تمام امراء وزراء صبح جشن میں حاضر ہوں کہ باہم نوشیروان کو لے کر سوار ہوں گے۔ صبح کو تمام شاہ اور شہریار جواہر پوش ہو کے خلوت خانہ میں حاضر ہوئے۔ نوشیروان بھی ایک مرثاء تخت پر سوار ہو کر
بادشاہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ شہزادے پر الماس کا چھتر پھرتا ہوا اور دونوں طرف زمرد کے مور چھل ہوتے ہوئے اور پیچھے 4 سو تخت جواہر نگار برابر چلے جاتے تھے، اور 2 یارو غیرہ سو کھاؤ کلمان زر بفت کے پہنے ہوئے، تاج کی پگڑی سر پر باندھے ہوئے، موٹے موٹے جڑاؤ سونے کے کڑے سب کے ہاتھوں میں، اور ان کے وہ سرخ و سفید چہرے اور سیاہ سیاہ زلفیں چھوٹی ہوئی کیا معلوم ہوتی تھیں، اور آگے تخت کے روشن چوکی والے تنی سر میں بھیروی کی تانیں لیے ہوئے اور ہزاروں عیاش زائل کا زمزمہ بجاتے ہوئے، اور ان کے دائرے میں دھیمی دھیمی ایک تالی کی گت بجتی ہوئی ایک لطف دیتی تھی، اور گھوڑوں پر تمام نکارچی آہستہ آہستہ نوبت بجاتے ہوئے چلے اور قریب بادشاہ کے آگے بڑھتے ہوئے چوبدار اور نقیب اصابر اور ان کا اہتمام اور ہاتھیوں کا یہ عالم کہ دلہا کی بارات ایک عالم معلوم ہوتا تھا۔ غرض اس شان و شوکت سے بادشاہ نوشیروان کو ہمراہ لے کر گیا۔ ادھر سے بزرجمر آئے اور بادشاہ کے تخت کو بوسا اور نظر گزار کر چین کے شہزادوں سے ملاقات کر آئی، اور بادشاہ کے تخت کو بوسا اور نظر گزار کر کے چین کے شہزادوں سے ملاقات کرائی۔ بادشاہ بزرجمر سے بہت خوش ہوئے اور شہزادوں کو خلعت شاہانہ عنایت فرمایا۔ مہر انگیز کے محافہ پر زر و سرخ و سفید نثار کرتے ہوئے محل میں داخل ہوئے، اور تمام وزراء اور امراء نے شہزادے کو اسی خوشی میں نظریں دی۔ بادشاہ نے اس شہزادی کی شادی نوشیروان کے ساتھ کی، اور 1 سال میں اس شادی کا جشن رہا۔ بعد میں ایک دن بادشاہ نے بزرجمر کو بلوا کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تخت شاہی پر نوشیروان کو بٹھا دوں، اس امر کا مختار تم کو کیا۔ بزرجمر نے کہا کہ میں تیار ہوں، اس دن میں جو حرکت کروں مزاحم نہ ہوں۔ فرمایا، ہم نے تم کو مختار کیا، جو چاہو کرو۔ خواجہ بزرجمر نے اسی روز نوشیروان کو توق و زنجیر کر کے زندان میں ڈال دیا، بعد 40 دن کے قید سے نجات دی۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نوشیروان کو پیدل ساتھ لے کر اپنے گھر آئے۔ 2-3 کوڑے شہزادے کو لگائے کہ نشان پڑ گئے۔ اس کے بعد تازیانہ ڈال کر اور تلوار کھینچ کر شہزادے کو دی، اور اپنا سر جھکا کر کہا، اب غلام حاضر ہے، اس لیے کہ غلام نے واقعی بے ادبی کی ہے، لیکن ان کا باعث یہ تھا کہ خدا نے آپ کو بادشاہ کیا تاکہ ہر ایک کی قدر سمجھو اور کسی بے گناہ کو قید نہ کرو اور نہ مارو کہ اس کا مزہ معلوم رہے، اور جو لوگ سواری کے آگے دوڑیں ان کی قدر کرو۔ نوشیروان نے بزرجمر سے ہنس کر کہا کہ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ تم کرو گے بغیر حکمت نہ کرو گے۔ بزرجمر نے 9 روز کے دن نوشیروان کو حمام میں غسل کرا کر خلعت شاہانہ پہنا کر سوار کیا، اور تمام سرداروں کو ہمراہ لے کر رکاب سعادت بدرگاہ جمشیدی میں داخل ہو کر تخت پر بٹھلایا، اور بزرجمر نے بادشاہ سے سفارش کی، بختک کی، اور اس کو خلعت وزارت کا دلوایا۔ بادشاہ نے دونوں ہاتھ پکڑ کر نوشیروان کو نصیحت کر کے کہا کہ بابا جان، خبردار، بزرجمر کی رائے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، اور کسی بات میں بختک کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ جہاں تک امیر وزیر تھے، شہزادے کو نظریں گزاریں، اور 1 سال تک نوشیروان جشن میں رہا۔ راوی لکھتا ہے کہ کبات کامران بعد فراق جشن اور نوشیروان کو تخت پر بٹھلانے کے 2 سال زندہ رہا۔ اس کے بعد جہان فانی سے انتقال کر گیا۔ نوشیروان سیاہ پوش ہوا اور اپنے باپ کو تجہیز و تکفین کیا۔ کئی دن تک کبات کے مرنے کا غم کیا، لیکن کبات کے مرنے کے بعد بختک کی مصلحت سن کر ظلم کرنا شروع کیا کہ کسی بادشاہ کے وقت ایسا ظلم نہ ہوا تھا۔ ناگہاں ایک قزاق بادشاہ کے حضور میں پکڑا گیا کہ اس نے ایک قافلے کو لوٹا ہے، حکم ہوا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے کہا کہ مجھ کو مختلف جانوروں کی بولی سمجھنے کا علم ہے، اگر مجھ کو 40 دن تک خوبصورت زندگی اور شراب اور کباب دیجیے تو پھر جس کو فرمائے بتلا دوں، اس کے بعد مار ڈالیے گا۔ نوشیروان نے اسے بزرجمر کے حوالے کیا۔ خواجہ بزرجمر نے اس کو اپنے گھر لے جا کر 40 دن تک اسی طرح رکھا۔ بعد 40 روز کے خواجہ بزرجمر نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ وہ علم جانوروں کی زبان سے جو تم نے سیکھا ہے بتلاؤ۔
اس نے کہا خاطر خواہ عیش کر لیا، اب جی میں کسی بات کی آرزو نہیں رہی، اب میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ جمر نے چوری سے توبہ کرا کر اس کی جان بخشی کرائی اور اپنے پاس سے خرچ دے کر نکال دیا۔ اس کے کئی روز بعد بادشاہ شکار کے لیے گیا اور تمام ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ بزرگ جمر اور بختک کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یہ تینوں ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ ناگہان ایک جوڑا الو کا اس درخت پر آن بیٹھا اور آپس میں کچھ بولنے لگا۔ بادشاہ نے بزرگ جمر سے پوچھا، تم نے جو جانوروں کی زبان سیکھی تھی معلوم ہے؟ اس نے عرض کیا، معلوم ہے۔ فرمایا، یہ جوڑا کیا کہتا ہے؟ بزرگ جمر نے کہا، وہ جانور اپنے بیٹے کے واسطے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے۔ سو یہ کہتا ہے کہ اگر نوشیروان کی بادشاہ میں سے تو یہ 3 ویرانے اگر جہیز میں دے تو میں قبول کروں۔ وہ کہتا ہے اگر نوشیروان کی بادشاہی رہی تو یہ 3 کیا ایسے 10 دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ کانپ گیا کہ شہرہ یہاں تک پہنچا ہے کہ جانور بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی روز سے شہر مدائن میں آ کر عدالت کی زنجیر باندھی اور کہا کہ جو داد خواہ اس زنجیر کو ہلائے گا اس کی داد کو پہنچوں گا۔ پھر تو یہ عدالت کی کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے اور ہر ایک اپنے گھر کا دروازہ کھول رکھتا اور کسی کو کسی کا غم نہ رہا، اور کتنے سال سلطنت کی کہ خواجہ بزرگ جمر کے 2 فرزند ہوئے، خواجہ سیاس اور خواجہ دریا دل، اور بادشاہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ شہزادوں کا نام ہر امس اور امس اور بادشاہ زادی کا نام مہر نگار رکھا، اور بختک کے گھر میں ایک بیٹا ہوا جس کا نام بختیار رکھا گیا۔ نوشیروان نے ایک رات خواب دیکھا کہ مشرق کی طرف سے ایک کوا آیا اور سر سے تاج اتار کے لے گیا۔ پھر مغرب سے ایک باز آیا، اس نے زاغ کو مار کر وہ تاج پھر سے میرے سر پر رکھ دیا۔ اس خواب کو دیکھ کر بادشاہ جاگ اٹھا اور صبح کو بزرگ جمر سے اس کی تعبیر پوچھی۔ کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مشرق کی طرف خیر نام ایک شہر ہے، وہاں ایک بادشاہ حشام بن عکلمہ پیدا ہوگا جو آ کر بادشاہ کا تخت و تاج چھین لے گا، اور مغرب کی طرف سے مکہ سے ایک لڑکا آئے گا، وہ حشام کو مار کر تخت و تاج حضور کو دلوائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بزرگ جمر کو خلعت دے کر مکہ شریف کی طرف بھیجا کہ اگر وہ لڑکا پیدا ہوا ہو تو اس کی پرورش کرا کر ہمارا لڑکا مشہور کرو۔ بزرگ جمر کے امر سے بہت سا اسباب اور تحفے روسائے مکہ کے لیے اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ جب مکہ کے نزدیک پہنچا تو ایک خط خواجہ عبدالمطلب کی خدمت میں بھیجا۔ اس خط کا مضمون یہ ہے کہ بندہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتا ہے اور آپ کی خدمت سے بھی مشرف ہوا چاہتا ہے۔ خواجہ عبدالمطلب نے خواجہ بزرگ جمر کا استقبال کیا اور شہر میں لے آئے۔ بزرگ جمر نے خواجہ عبدالمطلب کے ہمراہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر شہر میں سکونت اختیار کی اور وہاں کے جتنے بزرگ اور سردار تھے سب سے ملاقات کی، اور بادشاہ ہفت اقلیم نوشیروان کی طرف سے سب کو بے حساب روپے اور اشرفیاں بخشیں، اور فرمایا سلطان تم سے بہت خوش تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ اہل عرب ہمیشہ سے میرے لیے دعا گو ہیں، میں ان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، سو مجھ کو اب اس واسطے بھیجا ہے کہ اس شہر میں جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کے لڑکے آج کے دن سے جس گھر میں فرزند پیدا ہوا ہے ہمارے پاس لے آؤ کہ اس کا نام بھی رکھیں اور ماہانہ بھی جاری کریں۔ خواجہ بزرگ جمر نے اپنا لشکر شہر کے باہر ہی رکھا تھا اور مکہ کے لوگ اکثر ہی تشریف لے جاتے اور خواجہ بزرگ جمر کبھی کبھی خواجہ عبدالمطلب کے گھر جاتے۔ کوئی 20 دن کے بعد خواجہ بزرگ جمر ملاقات کے لیے خواجہ عبدالمطلب کے گھر گئے اور سلام کر کے کہا بندہ ذات پیدا ہوا ہے۔ بزرگ جمر نے اسی وقت اس لڑکے کو منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اس کے تالے پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہفت اقلیم سے خراج لے گا اور تمام جہان میں اپنا عمل کر لے گا اور پہلوانوں اور بادشاہوں کو زیر کر کے ان کے کان میں حلقہ بندی ڈالے گا۔ بزرگ جمر نے اس لڑکے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور حمزہ نام رکھا اور خواجہ عبدالمطلب کو مبارکباد دی اور لڑکے کی سلامی کے لیے فاتحہ پڑھ کر سب نے کعبے کی جانب دعا مانگی، اور بزرگ جمر نے صندوق اشرفیوں اور روپوں کے امیر حمزہ کے لیے عبدالمطلب کو دیے۔ بعد شربت تیار کرنے کا قصد کیا
کہ سب کو پلایا جائے۔ بزرجمر نے خواجہ عبدالمطلب سے کہا کہ 2 ساتھ اور تعامل کیجیے کہ میں اور اشخاص کا منتظر ہوں کہ جن کے لڑکے امیر حمزہ کے ساتھ جانی یار ہوں گے۔ یہ باتیں کرتے یہ تھے کہ خواجہ عبدالمطلب کا بشیر نامی غلام لڑکا لے آیا اور کہا یہ لڑکا غلام کا ہے جو آج پیدا ہوا ہے۔ بزرجمر نے اس کا نام مقبل وفادار رکھا اور اس کی پرورش کے لیے 1000 اشرفیوں کا ایک توڑا بشیر کو دیا اور کہا کہ یہ لڑکا تیر اندازی کے فن میں بادشاہ ہوگا۔ حمزہ کی ماں نے انتقال کیا اور مقبل کی ماں بھی مر گئی، 2 یہ لڑکے اور ایک اور بھی ہے، ان تینوں کی پرورش ایک جا ہو تو بہتر ہے۔ لیکن جب اس لڑکے اور اشرفیوں کو لے کر بشیر جا رہا تھا تو راستے میں آمیہ ضمیری سے ملاقات ہوئی۔ آمیہ نے دیکھا کہ بشیر ایک توڑا لیے ہوئے شاد شاد جاتا ہے۔ السلام علیکم کہہ کر بشیر سے پوچھا کہ یہ توڑا کہاں سے ملا ہے؟ اس نے تمام حال بیان کیا کہ نوشیروان کا وزیر آیا ہے کہ جس کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے وہ اس کو اس قدر مال دیتا ہے۔ ضمیری آمیہ بہت خوش ہوا اور اپنے گھر جا کر اپنی جورو سے کہا کہ تو ہمیشہ کہا کرتی ہے کہ میں حمل سے ہوں، جلد لڑکا پیدا کر، اس وقت بھی روپے ہاتھ آئیں گے۔ یہ سن کر اس کی عورت نے کہا کہ تو دیوانہ ہے، ابھی مجھ کو 7واں مہینہ ہے، جب 9 ماہ پورے ہوں گے تو کہیں لڑکا پیدا ہوگا۔ آمیہ نے کہا کہ اگر 9 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو پھر کیا فائدہ؟ میں ایسے لڑکے ہونے سے باز آیا، میں ایسی باتیں نہیں مانتا۔ اس وقت خوب زور کر اور خوب کھانس کے بچہ جلد نکل پڑے۔ بیوی نے یہ سن کر اسے گالیاں دیں تو اس پر آمیہ ضمیری خفا ہوا اور اس کے پیٹ میں اس زور سے ایک لات ماری کہ بیچاری اسی درد سے بلبلا کر لڑکا جن کر مر گئی۔ آمیہ ضمیری نے اس لڑکے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور خواجہ بزرجمر سے آ کر کہا کہ غلام کے گھر بھی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بزرجمر کی نظر جو ہی اس پر پڑی تو بے اختیار ہنسنے لگا اور گود میں اس کو لے کر آواز بلند سے فرمایا کہ یہ لڑکا وہ ہے جو تمام بادشاہت اقلیم کا خراج لے گا اور سب اس کے زیر رہیں گے اور اس کے واسطے ہمیشہ نظر بھیجا کریں گے اور اس کی خنجر کی نوک کے تلے رہیں گے۔ جو اس کے خلاف ہوگا یہ اس کو خفت دے گا، جو کلا بادشاہوں سے فتح نہیں ہوا یہ اکیلا سر کرے گا اور امیر حمزہ کا محرم راز جانثار رہے گا اور تمام عیاران روئے زمین کا بادشاہ ہوگا۔ لیکن اس لڑکے نے بزرجمر کی گود میں اس قدر رونا شروع کیا کہ بات کرنی مشکل ہو گئی۔ چنانچہ بزرجمر نے اپنی انگلی اس کے منہ میں دی کہ چپ رہے۔ خواجہ کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس کو لڑکے نے منہ سے اتار لیا اور چپ رہا۔ خواجہ نے اس لڑکے کا نام امرو رکھا اور فرمایا کہ اب سب کو شربت پلائیں۔ شربت پیتے وقت جب بزرجمر کی نظر اپنی انگلی پر پڑی تو اس نے انگوٹھی کا گم ہونا ظاہر نہ کیا تاکہ لوگ شرمندہ نہ ہوں۔ آپ نے شربت پی کر چاہا کہ ایک قطرہ امرو کے منہ میں ڈالیں۔ ایسا کرنے پر انگوٹھی امرو کے منہ سے نکلی۔ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بزرجمر نے خواجہ عبدالمطلب کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ اس کی پہلی چوری ہے۔ امرو کی پرورش کے واسطے ایک صندوق روپوں اور اشرفیوں کا آمیہ ضمیر کو دے کر کہا لے جا اور جا کر اس کی پرورش کر۔ آمیہ ضمیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی اس لڑکے کی ماں اس کو جن کر مر گئی، غلام سے اس کی پرورش کیوں کر ہو سکے گی؟ بزرجمر نے تامل کیا اور عبدالمطلب سے فرمایا کہ امیر حمزہ کی ماں نے اور ان دونوں کی ماؤں نے بھی انتقال کیا تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں کہ آپ صبح کو شہر سے باہر جائیے، وہاں مادی کرب کی ماں عادیہ بانو امیر کو دودھ پلانے کے لیے آئے گی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے، اس کو پیشوائی کر کے لے آؤ، سوائے اس کے امیر کو اور کوئی دودھ نہ دے گی۔ پس اس کی دائیں چھاتی سے امیر اور بائیں چھاتی سے امرو اور مقبل وفادار دودھ پیا کریں۔ خواجہ بزرجمر کے کہنے کے مطابق عبدالمطلب باہر گئے اور عادیہ بانو کو لے کر آئے۔ ان تینوں لڑکوں کو ان کے حوالے کیا کہ ان کو دودھ پلایا کرے۔ امیر کو دولت ہوئے 6 روز گزر گئے تھے کہ خواجہ بزرجمر نے خواجہ عبدالمطلب سے فرمایا صبح کو امیر کا گہوارہ بالا خانہ پر رکھوا دیجیے اور اس کے غائب ہونے سے کچھ اندیشہ نہ کرنا۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کئی ایک عجائبات پیدا کیے ہیں، چنانچہ دنیا کے گرد بڑے بڑے دریا محیط ہیں جن کا پانی تمام دنیا میں احاطہ کر کے درمیان میں آیا ہے۔
اس کے پار عظیم الشان کوہکاف نامی پہاڑ ہے، وہاں 18 قسم کا عالم مثل، دیو، پری، جن، گول، شرگا و مصر و گاؤ کے رہتے ہیں۔ اس قوم کا بادشاہ نہایت عادل اور عبادت میں مشغول، پری زاد نہایت خوبصورت شہپال بن شاہ رخ ہے۔ پس امیر حمزہ کا گہوارہ اس کے پاس جائے گا اور 7 روز کے بعد واپس ہوگا۔ یہ سن کر خواجہ عبد المطلب رخصت ہو گئے۔